اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری. درود پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہے، اور اس سورہ کے محور پر جو مطالب یہاں تک آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں کہ خداوند متعال نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہ مبعوث کیا اور معجزات کی تعلیم دی تاکہ مرحلے رسالت میں اتارا جائے، اور جناب موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا جائے تاکہ اس فرعون اور اس کی وہاں پر جو بنی اسرائیل ہیں ان کی ہدایت کر سکے. اور یہاں پر پروردگار نے جناب موسیٰ کو کہا کہ اب آپ چلے جائیں فرعون کی طرف. انہو طغا، اس نے کیا کی ہے؟ سرکشی کی ہے، طغیانی کی ہے. طاغوت کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، اسی طاغوت کے ورڈ سے ہے طغا. اس نے طغیانی کی ہے، تمام حدود اس نے کراس کر دیے ہیں. جتنی بھی آپ برائیوں کو دیکھیں وہ اس طاغوت کے اندر آ جاتی ہیں. طاغوت جو گمراہی کے اوج پر ہوتا ہے، سرکشی اور نافرمانی کے اوج پر ہوتا ہے. لہٰذا کہا انہو طغا. اور چونکہ مرحلہ ذمہ داری کا بہت سخت تھا، اور اس سخت مرحلے میں بارگاہ الہی میں دعائیں کچھ کرنے لگتے ہیں جناب موسیٰ. کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس سمت جناب موسیٰ جا رہے ہیں وہاں پر وہ جو شخص ہے، قرآن نے اس کی شخصیت کیسے بیان کی کہ ایک طرف سے وہ الوہیت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک طرف ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے. ربوبیت میں بھی کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اور کہتا ہے تمہارا معبود اپنے علاوہ میں کسی اور کو نہیں جانتا. نہ فقط اتنا، فکری اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے لوگوں کو منحرف کر رہا ہے، اور ادھر سے عملی میدان کے اندر آپ دیکھیں کس قدر سیاسی میدان میں اپنی حاکمیت کے اندر ایک سفاک اور ایک ظالم انسان ہے. لوگوں کو سولیوں پہ لٹکاتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کر رہا ہوتا ہے. یذبح ابناءہم. ایسے شخص کی طرف جناب موسیٰ جا رہے ہیں. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ الوہیت اور ربوبیت کے ان جھوٹے دعوے داروں کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کر دیں. یہ ہدف ہے، ان کو ختم کر دیں، ان کو نابود کر دیں. چونکہ ہدایت قبول کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہاں پر وہ لوگ جو کہ ان کی ظلم کے تحت ہیں ان کو ہدایت کر سکیں، ان کو نجات دے سکیں، اور نہ فقط نجات دے سکیں بلکہ الہی اقدار کی بنا پر ایک دینی حکومت قائم کر سکیں، ایک جدید تمدن اور تہذیب قائم کر سکیں. یہ ان کا ہدف ہے. اور ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں خود ہو کے آئے ہیں پہلے. وہاں کا اندازہ ہے، وہاں کی حکومت کا، وہاں کے ظلم کا اندازہ ہے. خود بے قرار ہو کر ایک ظالم شخص کو مکہ مار دیا تھا. جب اس کی ناانصافیوں اور اس کے ظلم کو دیکھا تو اس قدر بے قرار ہوئے کہ اس کو مکہ مار دیا تھا، اور وہ واصل جہنم ہوا تھا. پھر اسی خوف، جان کے خوف پر، اور یہ کہ ایک طاقت کے ساتھ لوٹ کر یہاں پہ مقابلہ کیا جائے، ایک عقلی بنیادوں پہ جو خوف ہوتا ہے کہ انسان حکمت کی بنیاد پر پیچھے ہٹتا ہے تاکہ ایک طریقے سے واپس آئے، اس اعتبار سے جناب موسیٰ وہاں سے ہجرت کر کے چلے تھے. یہ وہ عالم ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے کی طرف جانا ہے تو بارگاہ الہی میں آتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، مجھے ظرف عطا کر دے. کیسا ظرف عطا کر دے؟ ایک ایسا ظرف عطا کر دے
کہ ظلم دیکھ کر میں فوراً کوئی قدم نہ اٹھاؤں. جیسے پہلے جذبات کے اندر تھے اور اس شخص کو مار دیا تھا، وہ عمل بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پہ ایک مشن کیا ہے؟ حکومت قائم کرنی ہے. مشن کیا ہے؟ اس ظالم کو غرق کرنا ہے، اس کے تمام دعووں کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. تو یہاں تدبیر چاہیے، حکمت چاہیے، آہستہ آہستہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. لہٰذا خدایا مجھے شرح صدر دے، شرح صدر دے، میرے سینے کو کھول دے، تاکہ میں کیا کروں؟ فوراً جو ہے کوئی اقدام نہ کر سکوں، اور صبر و حکمت کے ساتھ اس استحصالی نظام کی جڑیں اکھاڑ دوں. اس طرح سے مجھے شرح صدر عطا کر دے. شرح صدر کیا ہے؟ روایات کے اندر آپ دیکھیں خود قرآن مجید نے اس کو ایک نور خاص کے نام سے یاد کیا ہے. شرح صدر کو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھولا جاتا ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے کس پر ہوتا ہے؟ نور پر ہوتا ہے. لہذا شرح صدر انسان کے باطن کو نورانی کر دیتا ہے. سینہ کھولنا، بارگاہ الہی میں یہ کہنا خدا میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے وہ نورانیت عطا کر دے. اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نور یقذفہ اللہ فی قلب المومن. شرح صدر کیا ہے؟ یہ وہ نور ہے جس کو پروردگار عالم مومن کے قلب میں اتارتا ہے، مومن کے قلب میں داخل کرتا ہے. ایک مرتبہ بات کو وسیع تر کر دیا، کہا کہ نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، پروردگار جس کو چاہے اس کے قلب میں اس نور کو اتار دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے باطن کو نورانی کر دیتا ہے. فینشرح لہ صدرہ، جب یہ نور اترتا ہے اس کے اندر، باطن کے اندر، تو اس کا سینہ کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے. اور لہٰذا پس یہ ابھی ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. آئیں بارگاہ الہی میں شرح صدر مانگے، شرح صدر مانگے بارگاہ الہی سے، اپنے لیے دعا کریں خدایا ہمارا سینہ کھول دے اس نورانیت کے ذریعے. کیا ہو جاتا ہے اگر یہ سینہ کھل جاتا ہے؟ ایک نور ہے، نورانیت اپنا کام کرتی ہے. پھر بلکہ ایک حدیث کے اندر کچھ علامات بیان کی. بعض نے آ کر پوچھا پیغمبر گرامی اسلام سے کہ اے نبی خدا، آپ نے نور شرح صدر کا معنی تو کر دیا، شرح صدر وہ نور ہے جو سینے کے اندر اترتا ہے، نشانی کیا ہے اس کی؟ اگر فرض کرتے ہیں خدا نے کسی کو شرح صدر دیا ہوا ہے تو ہم کیسے سمجھیں؟ یا اگر خدا نے مجھے شرح صدر دیا ہے تو میں کیسے سمجھوں؟ اگر نہیں ہے تو میں آؤں پھر بارگاہ الہی میں اور وہی شرح صدر مانگوں پروردگار سے. کہا 3 نشانیاں ہیں شرح صدر کی. اگر یہ نور کسی باطن میں آ جائے اور اس کا سینہ کھول دے تو کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود. انابہ کہتے ہیں پلٹنے کو، متوجہ ہونے کو، اور دار الخلود یعنی خلود ہمیشہ، دار یعنی گھر، ہمیشگی کے گھر کی طرف پلٹنا، متوجہ ہونا. اگر انسان کا شرح صدر ہو جائے، سینہ کھل جائے، تو ایک نشانی کیا ہے؟ انسان کس عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ دار الخلود کی طرف، جہاں انسان کو جانا ہے، جو ابدی گھر ہے، وہ عالم آخرت ہے. انسان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کہا دوسری نشانی، کہا التجافی عن دار الغرور. دار غرور کہتے ہیں اس دنیا کے گھر کو، چونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اس کی ظاہر انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کبھی، دار غرور ہے. کہا تجافی عن دار الغرور. شرح صدر اگر ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دار غرور سے جدا ہوتا ہے، دار غرور سے، اس عالم سے، دنیا سے وابستہ نہیں ہوتا. زندگی کر رہا ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑتا نہیں ہے راہبوں کی طرح، زندگی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر وابستہ نہیں ہوتا. توجہ، وابستگی اگر ہوتی ہے تو عالم آخرت کی طرف ہوتی ہے. کا تیسری نشانی کہا کہ الاستعداد للموت قبل نزول الموت. موت آنے سے پہلے موت کی آمادگی، موت کی تیاری، موت کے لیے آمادہ ہونا. یعنی انسان جو شرح صدر رکھتا ہے وہ ہر لمحہ موت کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے. موت کبھی آ جائے اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ متوجہ ہے. یہ وہ نور ہے
جو شرح صدر کر رہا ہے، جو انسان کے سینے میں اترتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے، یعنی انسان پھر اس مقام میں آ جاتا ہے، بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ دو طرح کے ظرف ہوتے ہیں۔ یہ نور جب قلب انسانی میں اترتا ہے تو اس سینے کو وسیع کر دیتا ہے، معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے یہ نور سینے کو کیا کرتا ہے؟ وسیع کر دیتا ہے۔ جب ظرف وسیع ہو جائے تو پھر جتنا اس کے اندر داخل کرتے جاؤ معنویات کو، اسرار کو، حکمتوں کو، وہ ظرف بھرتا نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک نبی جو شرح صدر مانگ رہا ہے اور پروردگار نے شرح صدر کیا، آگے آیت ذکر ہوگی جس کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے تیرا سوال پورا کر دیا، یعنی میں نے شرح صدر دے دیا، وہ نور عطا کر دیا۔ جب ایک نبی اس مقام پہ ہوتا ہے اس کا ظرف باطنی اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ جتنا اس کے وجود کے اندر اترے وہ تنگ۔ اب آپ اس سے دیکھیں، خود نتائج سامنے آتے ہیں، خود سوچئے گا، خود دیکھیے گا، ایک نبی کا مقام ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا نبی عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بخل پروردگار کی طرف سے نہیں ہے، لینا اس کی طرف سے مشکل رکھتا ہے، نہیں رکھتا، نہیں رکھتا۔ اس کا قلب اس قدر وسیع ہے کہ اس کے اندر وہ قابلیت میں مسئلہ نہیں ہے، لینے میں اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ خدا نے وسیع کر دیا اسے قلب کو، اس کی طرف عطا میں مشکل، بخل نہیں ہے۔ پروردگار چاہتا ہے میں دائم الفیض ہوں، دائم الجود ہوں، میں ہمیشہ دینے والا ہوں، ہاں کوئی لینے والا ہو۔ اپنے ظرف کو اس طریقے سے بناؤ، پروردگار تو دے رہا ہوتا ہے، بس ایک مرتبہ ظرف ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ظرف ٹھیک ہے، اس عالم کے اندر ظرف جو ہوتا ہے فزیکلی مادی اعتبار سے وہ تنگ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنا ڈالو گے اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ بھر گئی، اس کے بعد کوئی چیز اس میں ڈلنے والی نہیں ہے۔ لیکن معنوی میدان کے اندر ظرف اس طرح وسیع ہو جاتا ہے۔ لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر برتن کو دیکھو، جتنا اس کے اندر ڈالتے چلے جاؤ وہ تنگ ہو جاتا ہے، آخر وہ بھر جاتا ہے، الا وعاء العلم، سوائے کس برتن کے؟ علم کے برتن کے۔ یہ تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہو، چار چیزیں سیکھ لیتے ہیں، ہمارا وہ ظرف علم کا ابھی بھرا نہیں ہے، پھر دوبارہ کچھ اور سیکھ لیتے ہیں، پھر کچھ اور سیکھ لیتے ہیں، یہ ظرف بھرتا نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ ظرف نہیں بھرتا، اس طرح شرح صدر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ شرح صدر جب ہو جاتا ہے، وہ نور جب انسان کے باطن کے اندر اترتا ہے تو پھر وہ اس قدر وسیع ہو جاتا ہے، اب جتنا اس کے اندر اسرار اور حکمتیں اترتی چلی جائیں مشکل وجود پیدا نہیں کرتی۔ اور معنوی اعتبار سے آپ نے دیکھا نشانیاں کیا سامنے آئیں کہ انسان کی توجہ اس مادی جہان سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شرح صدر کے بعد آٹومیٹکلی انسان کے اندر ایک پلس امتیاز آ جاتا ہے، اس کا وجود آہستہ آہستہ خود معنوی میدان کے اندر پروردگار کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی توفیق ہے اگر اس طرح ہو جائے کہ انسان کا وجود ایسا ہو جائے کہ وہ خود بخود پروردگار کی طرف بڑھتا چلا جائے، اس کی رغبت پروردگار کی طرف بڑھتی چلی جائے، وہ ہمیشہ چاہے کہ اچھے کام کرے، برائیوں سے جدا ہو جائے۔ یہ وہ توفیق ہے جو اس شرح صدر سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں شرح صدر کیا ہے، شرح صدر کی حقیقت کیا ہے، شرح صدر اگر جناب موسیٰ کو مل رہا ہے تو کیا ہونا ہے، اس کو آپ نے اندازہ لگایا کیوں جناب موسیٰ بارگاہ الہی میں یہ شرح صدر مانگ رہے ہیں؟ چونکہ حالات اس طرف بہت سخت ہیں، مصر کا ماحول سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بہت سخت ہے، جہاں پہ وہ شخص جو ہے عوام کی، لوگوں کی کے اذہان پر حکومت کر رہا ہے، ان کے اذہان کو ایک اور سمت موڑ رہا ہے مادیت کی طرف، وہاں پہ جناب موسیٰ شرح صدر مانگ رہے ہیں کہ خدایا مجھے میرا ظرف وسیع کر دے۔ جیسے ظرف وسیع ہوگا تو اتنی ہمت انسان کے اندر معنوی اعتبار سے آ جاتی ہے کہ فرعون جیسے جابر کے سامنے بھی وہ پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے داستان خود نمونہ ہے، درس ہے۔ آج بھی اگر فرض کرتے ہیں آج کا بھی کوئی فرعون ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی الہی انسان ہے، اس کو سمجھتے چلے جائیں۔ ہر الہی انسان اپنی ظرفیت کے مطابق مشن الہی کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی ہے، ایک مرتبہ امام ہے، ایک مرتبہ ان کے نائبین ہیں علماء کی صورت میں،
وہ الہی مرد جو اس عالم کے اندر خدا کے مشن کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. ان کی دید توحیدی ہے. دید یہی ہے جو ایک انبیاء کو خدا دیتا ہے, وہ انہی انبیاء کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک بڑا ہتھیار ایک نبی کا کیا ہے؟ ان آیات نے کیا بتایا؟ دعا. ایک بہت بڑا ہتھیار ہے یہ. یعنی جیسے ہی پروردگار نے کہا آپ نے جانا ہے فرعون کی طرف, انہو طغا, فوراً بارگاہ الہی میں آ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. خدایا جانا ہے تو پھر یہ کچھ دے دے. دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, خدا سے توفیق طلب کی, خدا سے توفیق طلب کی, اس سے مدد طلب کر رہے ہیں. لہٰذا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. کسی مادی اسلحے کی طرف رخ نہیں کیا, ابھی بارگاہ الہی میں آ کے پہنچتے ہیں. ایک مومن کی طاقت کا سرچشمہ دعا ہے, ذات الہی ہے. وہ اگر کسی ظالم سے نہیں ڈرتا تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں لے کے جاتا ہے, وہاں جا کے توسل کرتا ہے, وہاں جا کے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے. اور اس دعا کے اندر ایک اور سبق اور درس بھی ہمیں ملا کہ بارگاہ الہی میں جب بھی آؤ, جب بھی دعا کرو, کہ اس کے کس اسم سے اس کو پکارو. رب اشرح لی, رب اے میرے پروردگار, اے میرے پالنے والے. کیوں؟ تمام اسماء خدا کے برحق ہیں, تمام اسماء مؤثر ہیں, جس اسم سے پکارو گے مؤثر ہیں. لیکن اہل معرفت کہتے ہیں کہ اس رب کا ایک خاص کردار ہے. کیوں؟ اس ربوبیت کے اندر کیا ہے؟ ابھی تک جناب موسیٰ خدا کی ربوبیت کے اندر ہے, بچپن سے لے کے ابھی تک. آپ اور ہم بھی کس کے ربوبیت کے اندر ہیں؟ پروردگار کی ربوبیت کے اندر ہیں. وہ رب ہے یعنی وہ مالک ہے, وہ رب ہے یعنی ہمارے امور کی تدبیر کرتا ہے, وہ رب ہے ایک ایک مرحلہ ہمیں دوسرے کمال تک لے کے جاتا ہے. ایک ماں کی طرح دیکھیں کس طرح بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. خدا رب ہے, مالک ہے, اس کی ربوبیت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ کس قدر وہ ہمیں ہمارے امور کی سرپرستی. اگر آپ رب خدا کی ربوبیت اگر تجلی کر جائے تو وہ آپ کے امور اپنے سرپرستی میں لے لیتا ہے. بارگاہ الہی میں جب آتے ہیں تو رب کہہ کے دعا کریں. جناب موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اے میرے پالنے والے, اے میرے امور کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے, اے میری مشکلات کو حل کرنے والے, تو ہی مدبر ہے, تو ہی مالک ہے, مجھے شرح صدر عطا کر دے. لہٰذا اپنی زندگی کے بھی کسی بھی موڑ پہ اگر انسان پریشان ہو جائے یا کسی بڑے مقصد کے لیے نکلنا چاہتا ہو, بارگاہ الہی میں آئے اور اسی کی ربوبیت کا وسیلہ دے. یہ ربوبیت اگر متجلی ہو جائے انسان کے وجود پر, انسان اس ربوبیت کے دائرے میں آ جائے تو تمام بند راستے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ کھل جاتے ہیں. لہٰذا خدا کو رب کہہ کے پکارو. یہ سبق ہے اس آیت کا ہمیں. اور پھر میں نے عرض کیا خدا کی عطا قابلیت پر ہے. اس عالم کے اندر بظاہر جو اسباب عادی ہم دیکھ رہے ہیں, قابلیت ہوگی تو وہاں سے فیض آئے گا. ایک مرتبہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, ایک مرتبہ ذات الہی کی طرف سے دیکھتا ہوں. ایک مرتبہ اسے دیکھتا ہوں تو وہ فیض بھیج رہا ہے, وہ عطا بھیج رہا ہے. ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں وہ ہوں جو فیض لے رہا ہوں, وہ عطا لے رہا ہوں. میں اپنی قابلیت کے مطابق فیض لیتا ہوں, لیکن وہ اپنی عطا میں کبھی بھی محدود نہیں ہوتا. میں محدود ہو جاتا ہوں اپنی قابلیت کے اندر. یہ اسباب عادی کی دنیا یہی ہے, اپنی قابلیت میں محدود ہوتا ہوں لیکن وہ اپنی عطا میں محدود نہیں ہوتا. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, خدا سورج کی طرح, جس طرح سورج منور ہے, نورانی ہے, نور افشانی کر رہا ہے, جتنے بھی آئینے اس نور افشانی کے سامنے لے کر آئیں, ہر آئینہ اپنی بساط میں اس نور کو لے رہا ہوگا. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے اس آئینے پہ کم نور افشانی کی ہے, اس آئینے پہ زیادہ نور افشانی کی ہے. نہیں, وہ اپنی پوری وسعت میں نور افشانی کر رہا ہے ظہور کے اس مرحلے میں. ادھر یہ موجودات ہیں, یہ آئینے ہیں جو اپنے حساب سے وہ اس کے نور کو لے پا رہے ہیں. لہٰذا اس کی طرف سے دیکھو تو عطا کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہے, ہماری طرف سے دیکھو تو اس طرح ہے. لہٰذا قرآن نے اسی قاعدے کو بیان کیا, انزل من السماء ماء, وہ ذات پانی نازل کرتی ہے آسمان سے, فسالت اودیہ بقدرہا, وادیاں جو ہیں وہ اپنی اپنی مقدار میں بہہ جاتی ہیں, اس پانی کو لے لیتی ہیں. لہٰذا یہ ہماری قابلیت ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر جواد عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جو اسباب عادی سے بالا تر کا ہے,
اسباب عادی کے اندر میں نے قابلیت دیکھی، کتنی قابلیت ہے اتنا ملے گا، قابلیت ختم ہو گئی، ظرف میرا بھر گیا، پر ہو گیا، وہ قابلیت جتنی ہے جتنی مقدار میں اس نے لیا اس سے آگے نہیں ملے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ اسباب عادی سے بالاتر کا ہے، وہ فضل الہی کا مرحلہ ہے۔ وہ خود فضل کرنا چاہے، وہ خود فضل کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے قابلیت کم ہے، قابلیت بڑھا دیتا ہے، ظرف بڑھا دیتا ہے، دیتا وہی ہے، ظرف بڑھاتا ہے، ظرف بڑھا کے مظروف کو بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں دعاؤں کے اندر جائیں، میں نے عرض کیا تھا دعاؤں کو پڑھا کریں، دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ جو معارف دعاؤں کے اندر ہیں وہ عظیم معارف ہیں۔ کہا یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، وہ ذات، امام پکار رہے ہیں، وہ ذات جو نعمتوں کی ابتدا کرنے والی ہے، قبل استحقاقها، ان نعمتوں کے استحقاق سے پہلے، اس سے پہلے کہ بندہ ان نعمتوں کا مستحق بنے، وہ ذات اپنی نعمتوں میں ابتدا کر لیتی ہے، وہ ذات اپنی نعمتوں کو عطا کرنے لگتی ہے۔ لہذا پروردگار، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نیکی کر لی تو اس نے جزا دے دی، حقیقت میں مجھے نیکی کی توفیق ہی اسی نے دے دی، توفیق ہی اسی نے دے دی۔ لہذا وہ ابتدا کر رہا ہوتا ہے، کل نعمق ابتدا۔ امام چہارم فرماتے ہیں کہ اے خدایا تیری ہر نعمت ابتدا ہے، ابتدائی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم مستحق بنے ہوں اور آپ کی طرف سے نعمت آئی ہو، نہیں، نعمت ابتدائی ہے، ہمیشہ تو نے ابتدا کی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ خدا کو اپنا مقروض جانتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے، اس کو مقروض جان رہے ہوتے ہیں، خدا نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اس کو دے دیا، فلاں کو اولاد دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ توحیدی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہم اس کو مقروض، جبکہ شروع سے آخر تک ابتدا اس کی طرف سے ہے، استحقاق کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس ظرف کی درخواست کر رہے ہیں جو خدا اپنے فضل سے، اگر ظرف نہیں بھی ہے خدایا بڑھا دے، بڑھا دے۔ کہا رب اشرح لی صدری، وہ ہمت فقط نہیں مانگ رہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی ہمت مانگ رہے ہیں، ایک ایسا ظرف مانگ رہے ہیں، فرعون کے مقابلے میں وہ حوصلہ مانگ رہے ہیں کہ جو کسی بھی خوف کے اندر آ کر بکھر نہ جائے، اس وسیع ظرف کو مانگنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا نور ہے، شرح صدر کیا ہے؟ پس نور ہے، اور نور کے مراتب ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ ہستیاں چراغ کی مانند ہوتی ہیں جو فقط اپنے ارد گرد کو روشن کر رہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کیپیسٹی اس چراغ کی۔ کچھ ہستیاں سراج منیر ہوتی ہیں، کچھ ہستیاں سراج منیر ہوتی ہیں، اور داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، پیغمبر گرامی اسلام کو کیسے بھیجا؟ سراج منیر بنا کر، یعنی جو اپنی ذات میں عین نورانیت تو ہے ہی، دوسروں کو فقط اطراف والوں کو منور نہیں کر رہے، قیامت تک اس نے نورانی کرنا ہے۔ آج بھی وہ سراج منیر ہیں، آج بھی اگر آئیں اس کی بارگاہ میں توسل کریں وہ آپ کو نورانی کر دے، یہ وہ ذات ہے، فرق دیکھتے چلے جائیں۔ لہٰذا یہ ذوات جب سراج منیر ہوتی ہیں تو یہ انسانیت کو کیسے منور کرتی ہیں، ان کے انسانیت کو بہتر کرتی ہیں، اس کے اخلاق کو بہتر کرتی ہیں، اس کے باطن کو بہتر کرتی ہیں۔ مقام جناب موسیٰ اور پیغمبر کو دیکھتے چلے جائیں کتنا فرق ہے۔ کہا رب اشرح لی صدری، ادھر یہ دعا ہے خدایا میرے صدر کو، سینے کو کھول دے، ادھر پیغمبر کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ ادھر طلب ہے، دعا ہے، درخواست ہے بارگاہ الہی میں، اور ادھر عطا پہلے سے موجود ہے، عطا پہلے سے موجود ہے۔ یہ نبی اکرم کا مقام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا انبیاء کو پہچانے، کسی ایک حد تک کمال کو پہچان پائیں گے، ہمارے نبی تمام کمالات کو جمع کرتے ہیں اپنے اندر اور اپنے اعلیٰ مرتبے تک۔ پھر کیا کہا وَيَسِّرْ لِي امری، میرے کام کو آسان کر دے۔ ادھر خدا پیغمبر گرامی اسلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ،
ہم نے تجھے آسانی کے لیے آسان بنا دیا، یعنی ذات نبی کو آسان بنا دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے کام کو آسان بنایا جا رہا ہے، ادھر ذات نبی اپنے ذات کے اندر اس مرتبے پہ پہنچ رہی ہے کہ جہاں آسانی نشأت پاتی ہے، جہاں آسانیاں نکلتی ہیں۔ ان کے کاموں کو آسان نہیں فرما رہا، کہا میں نے تجھے ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی اور اپنے کام میں آسانی دیکھے گا تو اس کو آسانی تیرے وجود سے ملے گی۔ کہا تجھے میں نے آسان بنا دیا ہے۔ یہ فرق ہے، مراتب کمال کو دیکھتے چلے جائیں۔ کام کا آسان ہونا اور ہے، ذات کا آسان بن جانا اور ہے۔ مظہر یسرا ہے، مظہر یسر ہے اور آسانی ہے۔ قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عملوا الصالحات کیا کیے، نیک کام انجام دیے۔ ایک مرتبہ کسی ذات کے لیے کہا جاتا ہے کہ من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہے۔ نیک کام کرنا اور ہے، پوری ذات صالح بن جائے یہ اور ہے۔ انبیاء کے مقام میں، اولیاء کے مقام میں خداوند متعال یوں تذکرہ کر رہا ہے، کہا کہ اس کو پہچاننا ہے، یہ کون ہے؟ یہ صالح ہے، اپنی ذات میں اس مقام پر ہے کہ نیکیاں یہاں سے نکلتی ہیں۔ نیکی کو پرکھنا ہے، یہ نیکی اور اچھائی ہے، آؤ میزان دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میزان یہ ہیں۔ ہم اور آپ میزان نہیں بن سکتے، ہم اور آپ نیکیاں بجا لاتے ہیں اور کبھی کبھار غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ذوات ایسی ہیں کہ جو عین نیکی ہیں، جہاں نیکیاں وجود پاتی ہیں، اور وہاں سے نیکی کا وجود پانا ایسے ہے جیسے سورج روشنی دے رہا ہے۔ روشنی دینا سورج کی فطرت ہے، مزاج ہے۔ ایک ولی کا نیکی کرنا اس کا مزاج ہے، فطرت ہے، وہ اپنے گوہر ذات میں کچھ ایسا ہے۔ ہاں، خدا نے ایک مومن کو بھی بشارت دی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دی، کہا تقوی اختیار کرو، آؤ میری راہ میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اے مومن میں تجھے بھی آسان کر دوں گا۔ مومن کو آسان کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر نبی آسان بن رہا ہے، اس کی گوہر ذات آسانیت میں آ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے میزان بنتی ہے۔ لیکن ایک مومن اگر اس کا وجود خدا یسر میں لے کر آئے تو یعنی اب اگر یہ مومن نماز پڑھے گا تو سخت نہیں لگے گا، تقوی اختیار کرے گا، صدقہ دے گا، اس کو سختی نہیں ہوگی۔ اب اگر مومن نیکی کرے گا تو یہ نیکی کرنا اس کی بھی فطرت کے مطابق بنتا چلا جائے گا۔ یہ بشارت ہے مومنین کو خدا کی جانب سے۔ بس مشن کی طرف جانا ہے جناب موسیٰ کو، اور یوں جانا ہے، شرح صدر لے کے جانا ہے۔ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہا خدایا مجھے شرح صدر دے دے۔ کیوں؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المیزان کے اندر فرماتے ہیں کیوں شرح صدر مانگ رہے ہیں۔ ایک زاویہ میں نے بیان کر دیا تھا، ایک اور زاویے سے جناب صاحب المیزان اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ اس طرف سے آپ دیکھیں تو ایک طرف سے یعنی دو بڑے چیلنجز ہیں جناب موسیٰ کے سامنے۔ ایک تو دشمن کو دیکھیں تو بڑا بدجنس دشمن ہے، خود فرعون اور اس کے حواری جو قبطی تھے، چالاک، سیاست مدار، اور فریب اور دھوکہ ان کے وجود میں ایسے تھا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانے کا فن جانتے تھے۔ اور آپ نے سنا تو ہے نا، ہر نبی کو معجزہ اس کی قوم کے مطابق دیا جاتا ہے، جو وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے معجزہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیوں وہ عصا، وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن رہی ہے؟ کیوں؟ وہ دھوکے اور فریب کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ ان کا فن تھا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانا۔ اس طریقے سے یہ ظالم تھا۔ اور عجیب ہے، کہا کہ دوسری جانب سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو سادہ لو ہیں، جو ان کی غلامی میں، ان کی ناانصافیوں میں آ چکے ہیں، لیکن وہ فکری اعتبار سے کیسے ہیں؟ کہا کہ سادہ لو ہیں، سطحی اعتبار سے بہت نیچے ہیں، فکری اعتبار سے۔ بس ایک طرف سے ایک عیار دشمن ہے، اس کی چالاکیاں ہیں، اور ایک طرف سے اپنوں کی کوتا فکری ہے، سادہ قسم کے لوگ ہیں۔ شرح صدر چاہیے ان کو سمجھانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی شرح صدر چاہیے، اپنوں کو سمجھانے کے لیے بھی شرح صدر چاہیے، کیونکہ یہ آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ حوصلہ چاہیے، ایک عظیم حوصلہ اور برداشت چاہیے اپنوں کو سمجھانے کے لیے جو سادہ فکری رکھتے ہیں، سادہ لوہی رکھتے ہیں۔ لہذا شرح صدر اس جہت سے مانگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ دیکھیں ایک کلچرل آرگنائزیشن کا
ماحول ہے فرعون کے پاس، ثقافتی، تہذیبی، ایک الگ قسم کی تہذیب حاکم ہے وہاں پر، تو اس کے لیے تلوار سے لڑنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں صرف تلوار سے لڑائی نہیں ہے، یہاں پر وہ ثقافتی پروپیگنڈے، وہ جادوئی پروپیگنڈے سامنے ہیں، لہٰذا یہاں پر ضروری ہے کہ معجزات ہوں، شرح صدر ہوں، اور شرح صدر نہیں ہوگی تو وہ آواز دب نہ سکے گی، لہذا شرح صدر ہونا چاہیے۔ کہا میرے کام کو آسان کر دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو آسان کر دے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ دعا نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ خدایا مشن تو نے مجھے دیا، وہاں سخت ماحول ہے، چلیں کسی اور کے حوالے کر دے، یہ کام سخت ہے، یہ نہیں کہہ رہے جناب موسیٰ۔ معمولاً ہم اپنے یہاں کی زندگی میں کر دیتے ہیں، کبھی کبھار کوئی ذمہ داری ہمارے حوالے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو سخت کام ہے، کسی اور کو دے دیں۔ جناب موسیٰ کہہ رہے یسر لی، ٹھیک ہے سخت ہے اپنی جگہ پر، خدایا تو ہی اسے میرے لیے آسان بنا دے، آسان کر دے۔ بس لہٰذا ایک طرف سے شرح صدر ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ بارگاہ الہی میں اپنے کام کی آسانی لے رہے ہیں۔ جب کام آسان ہو جاتا ہے وہ بھی خدا کی جانب سے، تو کتنا بڑا نظام ہو باطل کا، وہ بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے۔ لہٰذا وہ حوصلہ، وہ بصیرت یہاں طلب کر رہے ہیں، اور پھر مزید بارگاہ الہی میں مزید دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے خدایا میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، اور میری گفتار اس طرح سے بن جائے کہ یفقہوا، وہ سمجھیں، قولی، میری بات کو، تاکہ وہ سمجھیں، میری زبان سے گرہ کو کھول دے تاکہ وہ سمجھیں میری بات کو۔ یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک نبی کے پاس ہدایت کے لیے دو ہی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے گفتار ہے، بات پہنچانی ہے، دوسری طرف سے لکھنا ہے، اس کو قلم ہے مثلا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ایک نبی کے پاس۔ اور کہا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، گرہ کھول دے۔ کون سی گرہ تھی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر فصاحت اور بلاغت کے فنون اور قواعد مانگنا چاہ رہے تھے تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو تمام علوم اس کے پاس ہوتے ہیں، علم بلاغت اس کے پاس ہے، فصاحت اس کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات میں، اس کے لہجے میں کوئی فصاحتی رنگ نہیں ہے، ادیبانہ رنگ نہیں ہے، اس معنی میں کہ فصاحت سے آ رہی ہو، قواعد فصاحت سے آ رہی ہو، نہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ لب و لہجہ ظاہری طور پہ بعض نے کہا، زبان ایک طرف سے جو ہے وہ نارسائی رکھتی تھی، زبان میں کوئی مشکل تھی، بعض نے اس کو یوں بیان کیا۔ کیوں زبان میں مشکل تھی؟ اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے کہ یہ ایک روایت ہے، البتہ بعض نے اس روایت کو بیان کیا ہے، سند قابل بررسی ہے، دیکھا جائے اس روایت کو البتہ بعض مفسرین نے لے کر آئے ہیں، اور یہ واقعہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہوا، کیا ہوا کہ جناب موسیٰ کی زبان نارسائی تھی، مشکل تھی، اس زبان کے اندر یہ گرہ آ چکی تھی، لکنت کا شکار ہوئے مثلا۔ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ نہیں، ایک تھوڑی سی مشکل تھی فقط زبان کے اندر۔ کیوں؟ کہا کہ جب فرعون کے محل میں بڑے ہو رہے تھے، اب تو چھوٹے تھے، ننھے تھے، تو ایک مرتبہ چھینک دیتے ہیں، اور جیسے ہی چھینکا زبان پہ جملہ جاری کیا، بچے تھے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے، یہ جملہ زبان پہ آیا، فرعون چونک گیا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بچہ جو اس کے پاس ہے، چھینک پہ اس نے جو ہے وہ خدائے برحق رب العالمین کی تعریف کر دی، اس نے غصے میں ایک تماچا مارا، اور وہاں پر جیسے اس نے تماچا مارا، روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ شروع سے جلالی تھے، جلال اور غیرت الہی میں آ گئے، اور اس کی داڑھی کو اسی حالت میں پکڑتے ہیں، ننھے عالم میں داڑھی پکڑتے ہیں اور اس طریقے سے کھینچتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور فرعون چلانے لگتا ہے کہ اس کو میں سزا دوں گا۔ جناب آسیہ پہنچ جاتی ہیں، بیچ میں آ جاتی ہیں، مداخلت کرتی ہیں، کہتی ہیں یہ ابھی بچہ ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ ناسمجھ ہے، کہہ دیا اس نے، کہہ دیا جو کچھ کہہ دیا، اس کو خود پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا، بچانا چاہ رہی تھی فرعون سے جناب موسیٰ کو۔ تو اس نے کہا نہیں، بے ضد تھا وہ، کہا ٹھیک ہے اس کا امتحان لے لے۔ کہ کیسا امتحان؟
کھجوریں لے آؤ، کھجوریں اس کے آگے رکھو اور آگ کے انگارے اس کے سامنے رکھو، دیکھیں یہ کس چیز کو اٹھاتا ہے۔ اگر اس نے آگ کا انگارہ اٹھا لیا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا ہے، ناسمجھ ہے، ابھی بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ جب وہ کھجوریں رکھی گئیں اور وہ آگ کے انگاروں کو لایا گیا، رکھا گیا، اب جناب موسیٰ نے ہاتھ جب بڑھایا تو ربوبیت الہی سامنے آ گئی۔ جبرائیل آ جاتے ہیں، ہاتھ کو اس سمت موڑ دیتے ہیں جو انگارہ تھا، انگارہ اٹھایا، منہ میں رکھا تو زبان جلی، زبان جل گئی، رونے لگے، سمجھ گئے فرعون کہ نہیں یہ تو ابھی ننھے بچے ہیں، اس کو تو ابھی پتہ نہیں ہے اس نے کیا بولا ہے۔ یہ ایک روایت کا انداز ہے، روایت کا لحن ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی مشکل بھی ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام اب چونکہ رسالت مل رہی ہے، رسالت کے لیے اپنی قوم کی طرف جانا ہے، تو اس نارسائی کو، اس مشکلوں کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، برطرف کرنا چاہتے ہیں۔ خدایا اس گرہ کو ختم کر دے، چونکہ مجھے ہدایت کرنی ہے، مجھے آپ کے بیانات پہنچانے ہیں، لہٰذا اس گرہ کو ختم کر دے۔ بعض نے اس کو یوں لیا ہے، اور جناب موسیٰ نے کیا کہا، وَأَخِي ہارون، اور میرے بھائی ہارون کیا ہیں، ہوا افصح منی لسانن، وہ لہجے میں، زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، فصیح تر ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ سے وہ فصیح ہوں؟ مشکل نہیں ہے، کیوں؟ وہ عام انسان نہیں تھے جناب ہارون، وہ خود کیا تھے، نبی تھے، لہٰذا یہاں موازنہ کس کا ہے، دو نبیوں کے درمیان ہے۔ مشکل نہیں ہے جناب موسیٰ کہیں کہ وہ اس لہجے میں، زبان میں مجھ سے فصیح تر ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے قواعد دونوں کے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں پہ سلسلہ گفتگو کے انداز کا ہے، یعنی ایک مرتبہ لازم ضروری طور پہ قواعد کا ہونا ہے، وہ دونوں کے پاس ہے، لیکن یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ نہیں، بات کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں وہاں ان کے دلوں میں جا کے اثر کرے، کچھ ایسی تاثیر پیدا ہونی چاہیے لب و لہجے میں، اس لہجے میں، اس کلام کے اندر۔ یہ دوسرا درجہ جو تھا، کہا کہ اس اعتبار سے ہارون میرے بھائی مجھ سے فصیح تر ہے، لطافت زیادہ ہے، مٹھاس زیادہ ہے، اس کے لہجے میں تاثیر زیادہ ہے، اور یہاں پر تبھی کہا کہ وہ افصاح ہے، یہ خوبی اس کے پاس زیادہ نمایاں ہے۔ اور جناب موسیٰ چاہتے ہیں میرے اس مشن کے اندر اس جناب ہارون کو بھی وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس، کہ یہ بھی میرے ساتھ ہو جائے، تاکہ جس مقام، جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں اگر بات پہنچانی ہے، جہاں میں ہوں وہاں پہ ہارون بھی میرے ساتھ ہو، باتوں کو اس طریقے سے وہاں پہ پہنچانا چاہیے۔ تواضع دیکھیں جناب موسیٰ کا، مجھے کوئی سمت دی جائے، میں کہوں گا کہ آقا فلاں شخص کو بھی میرے ساتھ کر دو۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ درس ہے ہمارے لیے۔ مجھے کوئی مقام مل جائے، اور مقام بھی اعتباری ہے، دنیا کے مقام تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کیا ہوتے ہیں، اعتباری ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے۔ مقام مل جائے، میں کبھی نہیں چاہوں گا دوسرا میرے نزدیک ہو۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں ہارون کو میرے ساتھ کر دے، اور جناب ہارون کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے فصیح تر ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ یہ ایک زاویہ جو بیان ہوا روایی اعتبار سے کہ کیوں کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ آغا جوادی عملی حفظ اللہ ایک اور زاویے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایک اور جہت سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ کہا کہ ایک فہیم انسان، ایک بابصیرت انسان کے لیے سب سے زیادہ سختی اور سب سے زیادہ مشکل کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں اسے، جی بالکل، جہاں اسے ایسی مخالفت کا سامنا ہو، ایسی مخالفت کا سامنا ہو کہ جہاں لوگ نہ اپنی عقل کے ذریعے اور نہ اپنی فطرت کے ذریعے بات کو سمجھ نہ پائیں، یعنی نہ جو عقلی بات کو سمجھ رہے ہوں اور نہ فطرتی بات کو سمجھ رہے ہوں۔ آپ ہوتا ہے نا، کبھی انسان جاتا ہے کسی کو بات سمجھاتا ہے، اپنی بات جو ہے وہ فطری ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے، طرف نہیں سمجھتا، تو انسان کا حال کیسا ہوتا ہے؟ سختی ہوتی ہے نا، مشکل لگتا ہے نا، جب وہ بات نہیں سمجھ رہا ہوتا کتنی مشکل لگتا ہے۔ دل ہو، یعنی جہاں پہ انسان کی عقل ہو، ادراک نہ کر رہی ہو صحیح سے، حقیقت ہو ادھر اور مد مقابل ضد پہ اترا ہو، تو یہاں صاحب فہم اور شعور کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، یہاں سختی بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر جناب موسیٰ حق لے کے جا رہے ہیں، ایک دعوت کے ساتھ جا رہے ہیں،
حق لے کے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں تکبر ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں پر سامنا کس چیز کا ہے؟ تکذیب کا، وہ جھٹلا دیں گے، تکبر کا ہے اور تکذیب کا ہے. کہ ایک آیت کے اندر ذکر ہوا قال انی رب انی اخاف ان یکذبون، پروردگار مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے کیا کر دیں؟ جھٹلا دیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے. وَلَا يَنْطَلِقْ لِسَانِي، اور میری زبان نہ کھلے. یہ ہے، جب یہ ماحول سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ سینہ تنگ ہو جائے گا. اس سینہ تنگ ہونا، حالات سے سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اس کا ایک نمونہ آپ کے اذہان میں ہوگا، کربلا کے اندر تھا. کربلا کے اندر کس ذات نے کہا تھا کہ مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے؟ جناب حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام نے کہا تھا. اس آخری لمحات میں امام حسین کے پاس آ کے یہی کہا تھا، مولا اب میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ آخری وہ مرحلہ ہے جہاں سرکار نے سب کچھ دیکھا تھا. امام کے محضر میں تھے، چونکہ آگے امام ہے، سراپا تسلیم رہنا ہے، آخر تک کچھ نہیں کہا، سراپا تسلیم ہونا ہے. امام جو کہیں گے کرنا ہے، خود سے تو کچھ نہیں کرنا. جوش اور جذبہ نہیں چاہیے تھا، وہاں پہ اطاعت چاہیے تھی. سراپا تسلیم تھے. کہا مولا میرا سینہ اب تنگ ہو گیا ہے، سینہ گھٹ رہا ہے میرا، اب مجھے اجازت دے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ یوں حالات آ جاتے ہیں ایک ولی کے سامنے، باہر کے کچھ اس طرح کے حالات اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو وہاں زبان بھی رک جاتی ہے، کبھی انسان بول نہیں سکتا. یہ باطنی کیفیت ہے جو انسان کے ظاہر پہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا آقا فرماتے ہیں یہ ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ اس وجہ سے، نہ اس لیے کہ ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی، نہیں، اس وجہ سے آ کے بارگاہ الہی میں شرح صدر مانگتے ہیں، اس وجہ سے آ کے بارگاہ الہی میں آ کر کہتے ہیں کہ خدایا میری اس زبان سے گرہ کو ختم کر دے. بس یہ ایک مرحلہ، دعاؤں کا مرحلہ بھی چل رہا ہے، ابھی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگار میرے لیے کیا قرار دے؟ میرے اہل سے وزیر قرار دے. کس کو وزیر قرار دے؟ ہارون اخی، اپنے بھائی ہارون کو. اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو محکم کر دے، مضبوط کر دے. وشرکہ فی امری، بہت حقائق اس آیت کے اندر ہیں. اگر یہ حقائق سمجھ گئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ امیر المومنین کو جب پیغمبر نے کہا تھا کہ آپ کی میری طرف نسبت ویسی ہے جیسے ہارون کی جناب موسیٰ سے تھی، اس کو جانیے گا کہ امیر المومنین کس مقام فضیلت پر ہیں. کہا کہ خدایا میرے لیے وزیر قرار دے، میرے اہل سے وزیر قرار دے، میرے بھائی ہارون کو وزیر قرار دے، میری کمر کو مضبوط کر اس کے ذریعے، اور میرے امر میں اس کو شریک کر دے، شریک قرار دے اس کو میرے امر میں. امر سے مراد کیا ہے؟ رسالت ہے. میری اس رسالت میں جہاں میں ہدایت کرنے جا رہا ہوں لوگوں کو، جو تیری وحی کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، اس ہدایت میں، اس وحی کے پیغام کو لے جا کر وہاں ابلاغ اور پہنچانے میں اس کو شریک قرار دے. وزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر شریک بن جائے یعنی اس کے تمام تر کاموں کے اندر اس کی مدد کرنے والا، اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والا، ان کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے والا، یہ وزیر ہے. کوئی بھی میدان ہو وہاں پر یہ وزیر یہی کام کر رہا ہوتا ہے. تعلیم و تربیت کا ہو، ہدایت کا ہو، وہی پہنچانے کا ہو، بوجھ اٹھانا ہے. یہاں پر جناب ہارون کو کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں نبی اس طرح سے بارگاہ الہی میں بات کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے ہارون کو چن لیا ہے، پہلے سے کچھ کر کے نہیں بتا رہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدایا اس کو تو وزیر قرار دے، میرے لیے تو وزیر بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرض کرتے ہیں کوئی مجھے کوئی ذمہ داری دے دے اور مجھے وہ ذمہ داری کرنی ہے، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤں، بیٹا آ جا میرے ساتھ، ہاتھ بٹا دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے. جناب موسیٰ یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں کہا تو وزیر بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اکیلا چلا جاتا، جناب موسیٰ اکیلے چلے جائیں
تو جو توفیقات الہی، جو شرح صدر، جو چیزیں ان کو حاصل ہے وہ جناب ہارون کو حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا ایک عظیم مشن کی طرف جانا ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح خدایا میں تیرے نور کے ساتھ ہوں، اس کو تو وزیر بنا دے تاکہ یہ بھی تیرے نور کے ساتھ تیری تائید یافتہ شخصیت بن کر میرے ساتھ چلے. وہ الہی تائید چاہیے تھی، وہ الہی توفیقات جناب ہارون کو شامل حال ہو جائیں. لہذا کا وشرکھو فی امری، اس کو میرے امر میں شریک قرار دے. دیکھیے جناب ہارون خود بھی نبی تھے، وحی نازل ہوتی تھی ان پر. یا بعض یہ بھی کہتے ہیں کچھ وحی جو ہے وہ جناب موسیٰ پہ نازل ہو رہی ہے تو ان کے ذریعے جناب ہارون پہ بھی آ رہی ہے. واسطہ جناب موسیٰ ہیں، یہ بھی ہے. اور اب جب امر میں شریک ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ قرآن میں نے پڑھا، حدیث میں نے پڑھی، پیغمبر کی احادیثیں میں نے پڑھی، آپ تک آ کے میں نے احادیث کو سنا دیا. میرا کیا کام ہے؟ نقل حدیث ہے. ایک مبلغ کے عنوان سے وہ پیغام جو نبی نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب میرا کام ہے اس کو آگے پہنچاؤں. ایک عالم کا یہ کام ہوتا ہے. جناب ہارون کا کام شریک امر میں کسی عالم کی طرح نہیں تھا. اس پہ توجہ کیجیے گا. کیوں کہتے ہیں ہم ائمہ کا حکم عین حکم الہی ہے؟ یہ نتیجہ نکلے گا، توجہ کیجیے گا اس پہ. جناب ہارون ایک عالم کی طرح نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہی جناب موسیٰ پہ ہو رہی ہے، وہ کلام جو ہے جناب موسیٰ نے پہنچانا ہے، اس کے بعد تبلیغ کرنی ہے جناب ہارون نے ایک عالم کی طرح. کہ نہیں، اس ابلاغ میں ہارون شریک امر ہے. وہ وہی بھی سن رہے ہیں جو جناب موسیٰ پہ آ رہی ہے، اور شریک امر بن کے جا رہے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. لہذا پس مرتبہ اس طریقے کا ہے. اب آپ دیکھیں پیغمبر گرامی اسلام نے کیا کہا؟ اما ترضا، اے علی راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی منزلت اس طرح سے ہو کہ میری طرف آپ کی نسبت کیسی ہو جیسے ہارون کی جناب موسیٰ کی طرف تھی. فرق کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی فقط نبی نہیں ہے. یعنی وہ تمام عہدے، تمام اختیارات، تمام فضائل، تمام نورانیتیں اب کس کے پاس ہیں؟ امیر المومنین کے پاس. فرق ہے تو فقط نبوت نہیں ہے. ہارون وزیر ہیں تو جناب علی وزیر ہیں. وہ اخی ہیں، بھائی ہیں، یہاں یہ بھی بھائی ہیں. وہ اگر جناب موسیٰ کی پشت پناہ ہے، امیر المومنین پیغمبر کی پشت پناہ ہے. خود کہا اشتد بہی عذری، خود کہا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ زیارات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہو تجھ پر اے قرآن کے شریک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث منزلت بتا رہی ہے جس طرح جناب ہارون رسالت موسیٰ میں شریک ہے، ابلاغ وحی میں شریک ہے، علی علیہ السلام اسی طرح پیغمبر کی اس ابلاغ وحی میں شریک ہے، اسی طرح اس قرآن کے ابلاغ اور ہدایت میں. ایک عالم کی طرح نہیں ہے کہ پیغمبر نے وحی سنا دی، اب اس وحی کو لیا پھر جا کے تبلیغ کی. نہیں، بلکہ اسی وحی کو سن بھی رہے ہیں. تبھی تو کہا تھا انک تسمع ما اسمع، اے علی تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. کہا تھا وترا ما ارا، اے علی تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. یہ وہ مقام ہے امیر المومنین کا. یہ حدیث منزلت کہاں لے کے جا رہی ہے ہمیں؟ یہ اس عہدے کے اعتبار سے، اس وظیفے کے اعتبار سے بتا رہی ہے کہ جو وظائف جناب ہارون کے ہیں وہ وظائف جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. لہٰذا غار حرا کے اندر آپ دیکھیں جہاں پر وحی کا نزول ہوا تھا، وہاں عالم کیا ہے؟ ادھر عالم کیا ہے کہ عجیب ہے. شیطان کی چیخ کس نے سنی تھی؟ جہاں وحی نازل ہوئی پیغمبر پہ اور شیطان چیخا تھا اس وحی کی وجہ سے، تو اس چیخ کو امیر المومنین نے سنا تھا. اور پھر پیغمبر نے کہا کہ اے علی یہ اس شیطان کی چیخ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہونے کے سبب یہ مایوس ہو گیا ہے اب، اور تو اسی کی چیخ سن رہا ہے. پھر کہا تھا کہ تو وہ سب کچھ سن رہا ہے جو میں سنتا ہوں.
یہاں علی علیہ السلام کسی عالم کی طرح نہیں ہے، بلکہ خود اس وحی کے سننے میں شریک ہیں اور اسی وحی کے ابلاغ میں شریک ہیں، تبھی تو شریک قرآن ہے۔ اب جب شریک قرآن ہے، وہی خود سن رہے ہیں، لہٰذا مقام عصمت پر ہیں۔ جب مقام عصمت پر ہیں تو ان کا حکم الہی ہے، ان کا قول لہذا یہ مجتہدین کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بات کہیں گے تو اجتہاد کر رہے ہوں گے، نہیں، یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ بات خود کیا ہوتی ہے؟ حکم الہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم الہی ہونے کا ملاک جناب علی علیہ السلام کے پاس ہے، شریک قرآن ہیں، اور جب یہ شریک قرآن ہیں تو ان تمام ذوات ائمہ کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جیسی ہے، لہٰذا پس تمام کے تمام کیا ہیں؟ شریک قرآن ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا اسی اس پہ، بڑا خوبصورت شعر ہے، کہا کہ نبوت ختم ہے لیکن کمال ختم نہیں، نبوت ختم ہے لیکن کمال ختم، امامت بن کے چمکا ہے وہی نور مطہر، وہی نور ہے جو نور پیغمبر تھا، امامت بن کے چمکا تھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کیا ہے؟ نفس خود رسول ہے۔ ہاں، تربیت پیغمبر نے کی ہے، ایسی تربیت کر دی ہے کہ خود نبی کے تمام کمالات کا مظہر بن چکے ہیں۔ اور اب اس نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا، جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ کچھ ہوا، ہارون شریک قرآن بن گئے۔ اب اس زمانے میں کوئی آ کر یہ کہے کہ ہمارے لیے فقط موسیٰ کافی ہے تو درست ہے، اور پھر آج کے زمانے میں کوئی کہے کہ حسبنا اللہ یا کہ حسبنا کتاب، فقط کتاب کافی ہے، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس نے قرآن سے امامت کو جدا کر دیا۔ جہاں نبی اس قرآن سے امامت کو جوڑ رہے تھے اور علی مولا کو شریک قرآن بنا رہے تھے، وہاں پر میں نے یہ حسبنا کہہ کر کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ لہٰذا یہ وہ ذوات ہیں، یہ وہ ذوات ہیں کہ جو اپنے اس وجود باطنی کے اندر پیغمبر کے قدم بقدم اس طرح نزدیک ہیں۔ عالم الست میں کیا ہوا تھا؟ عالم الست میں جب پروردگار نے ربوبیت کا اعتراف لیا تو سب سے پہلی آواز جس نے سناٹا توڑا تھا وہ کس کی آواز تھی؟ نبی کرام اسلام کی تھی۔ اس کے پیچھے کس کی آواز آ رہی تھی؟ امیر المومنین کی آواز آ رہی تھی۔ بس وہاں پہ ایسے تھا، اس عالم کے اندر بھی اگر پیغمبر جو سن رہا ہے اور امیر المومنین بھی سن رہے ہیں تو وہاں بھی ایسے تھا، اس عالم باطن کے اندر بھی ایسے تھا، اس عالم ظاہر کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت کا نام ہے، لباس الگ ہے، منزلت بھی ایک ہے۔ اور یہاں پر جناب موسیٰ بارگاہ الہی میں آ کر دعا مانگتے ہیں، خدایا بس اس ہارون کو جو میرا بھائی ہے میرے امر میں شریک قرار دیتے۔ یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں جناب موسیٰ اور کہہ رہے ہیں کہ کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کیا کریں؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ خدایا تیری تسبیح کریں، تاکہ بہت زیادہ تیری تسبیح کریں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ تجھے یاد کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یقیناً تو کیا ہے؟ ہمیں دیکھنے والا ہے، تو بصیر ہے۔ یعنی جتنی میں نے دعائیں کی ہیں پروردگار، یہ ساری دعائیں میری دعاؤں کا جو معیار ہے وہ کیوں معیار ہے؟ تو بصیر ہے، تو دیکھنے والا ہے۔ اور پروردگار نے کیا کہا؟ قال، آواز آتی ہے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے تیری مراد دے دی گئی، اے موسیٰ تجھے تیرا سوال دے دیا گیا۔ کیا اس آیت کے اندر حقائق ہیں؟ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ان تمام دعاؤں کے پیچھے اگر تسبیح ہے، مشن پہ جا رہے ہیں جناب موسیٰ، اس مشن پہ جانے اور تسبیح سے کیا ربط ہے؟ اس کا ذکر سے کیا ربط ہے؟ میں جا رہا ہوں بنی اسرائیل کے اس میں فرعون کی طرف جا رہا ہوں، یہ ساری دعائیں کر کے جا رہا ہوں، شرح صدر لے کے جا رہا ہوں، اعجاز لے کے جا رہا ہوں، سب کچھ لے کے جا رہا ہوں، آخر میں یہی کہہ رہا ہوں خدایا یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ جانا اس مشن پہ ہے، اس لیے کرنا ہے کہ تیری تسبیح ہو سکے، تیرا ذکر ہو سکے۔ کیا نکات ہیں اس کے اندر؟ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مزید اس آیت کے نکات کو بیان کر دیں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں وہی شرح صدر عنایت کرے جو شرح صدر اس نے اپنے انبیاء کو عطا کیا ہے، وہ نورانیت ہمارے وجود میں اتار دے، ہمارے تمام امور کو، ہمارے کاموں کو اس طرح آسان قرار دے کہ اگر ہم نیکی کے میدان میں اتریں تو نیکی کرنا ہمارے لیے آسان بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔